العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس رب کائنات نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس رب نے ہمیں پڑھنے کی، قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا شکر ہر وقت ہمیں ادا کرنا چاہیے. میری عزیز بہنوں، میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا پردے کے بارے میں. انسان پردہ کہاں سیکھتا ہے؟ یہیں مکتب میں، گاؤں میں، گھر میں، ماں باپ کے سامنے نہیں. انسان کو ہر وقت یعنی کہ ادب اساتذہ کا کہاں سکھایا جاتا ہے، علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہیں انہیں مدرسوں میں، انہیں مکتبوں میں. میری عزیز بہنوں، اس بات پر توجہ دیجیے، اس بات کو غور سے سنو. میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک عورت تھی، بڑی ہی یعنی کہ پردہ کرنے والی تھی، پردے کی اس کو بہت قدر تھی. وہ کسی ہندو ملک سے، کسی انگریز ملک سے گزر رہی تھی. جب وہ انگریز لوگوں نے، ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان عورت پردہ کر کر یہاں سے چل رہی ہے، اچھی طرح سے اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے، تو اسے روکتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اپنا چہرہ دکھا دیجیے، اپنا منہ دکھا دیجیے. تو جب انہوں نے اسے روکا تو اب ایک عورت ایک وادی میں، ہندو یعنی کہ سب سائڈ ہندو، وہ بھی مرد، عورتیں نہیں، بلکہ ایک عورت کہاں ہندو ملک میں اکیلی ہے. اب اس کو روک دیا لوگوں نے کہ یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے. اس بہن نے کیا کیا، سوچا. اس نے کہا کہ ایک لڑکی کو بلا لو، یعنی کہ ایک لڑکی کو بلا لو. انہوں نے بلایا کسی ہندو لڑکی، کوئی عورت، انگریز عورت کو بلایا. جب وہ آئی تو اس سے کہا کہ میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی. اس بات کو غور سے سنا، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. دیکھیے، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چہرہ اپنا نہیں دکھاؤں گی. تو اس نے کیا کہا کہ عورت کو بلا لو. جب عورت کو بلایا تو اس عورت کو لے کر گئی، کسی کمرے میں گئی، کہاں گئی، کسی گھر میں. تو اس ہندو عورت نے اس کے ساتھ اسلام کا مذاق کرنا، یعنی کہ اسلام کو مذاق کیا اور پردے کا مذاق کرنا شروع کر دیا. میری عزیز بہنوں، تو اس سے سوچا، کہنے لگی وہ ہندو عورت جو تھی، اسے کہا کہ تم مسلمان عورتیں کیوں خود کو چھپا کر رکھتی ہو؟ کیا تمہیں ناک نہیں ہوتا، آنکھ نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں چہرہ اچھا نہیں ہوتا؟ کیا بات ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا. اس کے پاس ایک پرس تھا، بیگ تھا، اس میں سے اس نے مٹھائی نکالی اور مٹھائی کے اوپر سے جو کاغذ تھا اس کو اتار کر نیچے فرش پر ڈال دی اور تھوڑا سا پاؤں اس کے اوپر رکھ دیا. اس ہندو عورت کو کہا کہ بہن اس کو کھا لیجیے. اس ہندو عورت انگریز نے کیا کہا کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی. کھانے کی بات تو دور کی ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی. اس نے کہا شاباش. اس عورت، مسلمان عورت نے کیا کہا اس کو؟ کہا کہ شاباش، اچھی بات. اس نے برس میں سے اچھی مٹھائی نکالی، کاغذ میں بند تھی جو، اس کو دے دی. تو اس نے اس کو کھلا کر کھانا شروع کر دیا. اس بات کو غور سے سنا کہ اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا. اس مسلمان عورت نے کہا کہ میرے سوال کا جواب ہو گیا، میرے سوال کا جواب اب ہو گیا. تو اس انگریز عورت ہندو نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو پردہ، جس مٹھائی کے اوپر پردہ تھا، اس کو آپ نے کھا لیا، بڑے مزے سے کھا لیا، لیکن جس کے اوپر پردہ نہیں تھا میں نے نیچے پھینک دیا، یہ خراب ہوگی، آپ نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا. اسی طرح ہم عورتیں، مسلمان عورتیں جب پردہ کرتی ہے تو ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، ہمارا چہرہ چھپا رہتا ہے، ہم گناہوں سے بچی رہتی ہے. تو یہ چہرہ کہاں دکھانا ہے ہمیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا کر رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ واقعتاً یہ کوئی بات ہے، لیکن وہیں پر وہ جو ہندو عورت انگریز تھی، اسے وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. اگر آج کل جو حکم لگایا جاتا ہے، ایسے زمین خالی بھی نہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو پردے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو حکم لگایا جاتا ہے کہ
کھلا دکھا دیتی کہ کیا فرق پڑ جائے گا چہرہ دکھانے سے. میری بہنوں, اس لیے شریعت نے جو ہمیں اجازت دی ہے, یہ جو ہمارے بال ہیں نا, سر کے بال, ان کو یعنی کہ دوپٹہ لگانے کی دور کی بات ہے, ان کو سر سے جب گر جاتے ہیں تو ان کو ایسے باہر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو پردے میں رکھنا چاہیے ہر وقت. اور ایک نبینہ اس کا واقعہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں, غور سے سننا. ایک ہی بات بھی میں کہتا ہوں کہ جو نوجوان ہمارے بھائی ہے, خالی عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا, نوجوانوں کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھے. بہنوں کو بھی چاہیے, اگر کوئی بہن پردے کے بنا چلتی ہے, اگر کوئی نوجوان اسے دیکھے گا, اگر کوئی نوجوان دیکھتا ہے اس کے دل میں جب شیطان غلط خیالات ڈالتا ہے, تو جب آخری وقت ہوگا, اس کی موت کا وقت, تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ ہم پردہ کریں. اگر ہمارے بھائی ایمان کے بنا اس دنیا سے چلے جائیں گے, کیا ہمیں گوارا ہے؟ کیا ہمیں گوارا ہے؟ اس لیے پردے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک نابینا تھا, پانی لے کر چل رہا تھا, یعنی کہ رات اندھیرا تھا, اسے پانی کی ضرورت پڑی. آنکھ یعنی کہ لائٹ نہیں تھی اسے آنکھوں میں, نابینا تھا. جب وہ نکلا پانی لانے کے لیے, اور راستے پر پانی لے کر آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں چراغ تھا, لائٹ تھی اس کے ہاتھ میں. اور نابینا, اس کو لائٹ سے کیا فائدہ؟ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں, اسے لائٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس نے ہاتھ میں لائٹ اٹھائی چل رہا ہے. جب لوگوں نے دیکھا, تجھے کیا ہو گیا؟ تیری آنکھوں میں ویسے بھی لائٹ ہے نہیں, روشنی ہے نہیں, تو تجھے اس سے کیا فائدہ؟ کہا کہ یہ میں نے اس لیے جلا کر رکھی ہوئی ہاتھ میں, یہ چراغ میرے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ جو دیکھنے والا راستے پر چل رہا ہے اس کی ٹھوکر نہ لگ جائے. اگر مجھے ٹھوکر لگ جائے گی اس کی, تو میرا نقصان ہو جائے گا, میرا پانی گر جائے گا. تو اس نے کہا کہ اسی طرح عورت کو چاہیے اپنے پردے کا اہتمام کرنا, اسی طرح خیال رکھنا چاہیے. میری بہنوں, پردے کا ہمارے سر پر دوپٹہ کتنا ہے, ہمارا پاجامہ کہاں تک ہے, یعنی کہ ہمیں پاجامہ عورتوں کو حکم ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا, اور مردوں کو کیا ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا. آج الٹا ہو گیا, مرد اوپر رکھتے ہیں, مردوں کا نیچے ہوتا ہے, پاؤں کے نیچے, عورتوں کا اوپر, اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا پاجامہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر, ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ہوگی نا عورتوں کی ادبی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوگی نا. تو اس لیے عورت کو بھی چاہیے اسی جیسے اس نابینا جو مرد تھا, اسی پانی بچانے کے لیے چراغ اٹھایا ہاتھ میں, اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی عزت و آبرو کے حفاظت کرے, ہر وقت پردہ کرے, آنکھوں کا پردہ کرے. سب سے پہلے عورت کو آنکھوں کا پردہ ضروری ہے, آنکھوں کی حفاظت. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.